کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں فرمائی ہیں اپنے بندوں پر، ان میں سب سے بڑی نعمت حضور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو بندے شکر کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر، ان میں سب سے زیادہ شکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں حضور کو مبعوث فرمایا، کیونکہ آپ سب سے بڑی نعمت ہیں۔ لہذا آپ کا ذکر اور آپ کے مبعوث فرمانے پر اللہ کا شکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ شکر کرنے کے اس نعمت الہیہ کا ذکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا جائے، جس کا آپ نے حکم دیا وہ کام کیا جائے، اور جس سے منع کیا اس سے بچا جائے۔ یہ ماننے کا سب سے افضل طریقہ ہے۔ حضور کو ماننے کا سب سے افضل، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے حکم کو مانا جائے، اور جو بات آپ کو پسند تھی اس کو کیا جائے، جو ناپسند تھی اس سے بچا جائے۔ یہ ہے حضور کو ماننے کا سب سے بہتر طریقہ۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح سے مسلمانان عالم اظہار عقیدت کے طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اس مہینے میں بھی، کیونکہ اس مہینے میں حضور کی ولادت سے مبارکہ ہوئی، تو اس مہینے میں بھی مسلمانان عالم اظہار عقیدت کے طور پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور کی ولادت پر خوش ہونا یا خوشی منانا یہ ایک مسلمان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ بھی کیا مسلمان کہ جس کو حضور کی تشریف آوری کی خوشی نہ ہو؟ ارے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل کہتے ہیں کہ اس کے یہاں خوشی ہوئی ہے، تو عام طور سے بچوں کی ولادت پر جب خوشی کا لفظ ہی بولنا رواج پا گیا ہے کہ ولادت اور پیدائش جو ہے وہ خوشی کی چیز ہے، تو جب عام بچوں کے لیے لفظ خوشی کا اظہار ہم کرتے ہیں، لفظ خوشی خوشی بولتے ہیں، تو حضور ہی ہیں، ان کی ولادت کی خوشی منانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اچھی، سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور یہ جو کچھ اس موقع پہ اہل سنت کرتے ہیں یہ سب اظہار مسرت ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ جس بات پر تم خوش ہو اس خوشی کو ظاہر بھی کرو، اس کا چرچا کرو، دنیا کے سامنے اس کو لاؤ۔ لہذا یہ تمام کام حضور کی ولادت کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنا، جلسے کرنا، آپ کی مبارک ذات کے لیے نیاز و فاتحہ کی شکل میں ثواب نذر کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، گھروں پہ جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، روشنیاں کرنا، یہ سب کام جو ہیں یہ اظہار مسرت کے کام ہیں۔ مطلب ان میں اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوں، ان میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلا شبہ یہ اظہار مسرت کے طریقے ہیں اور ان کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جائز ہے۔ سمجھا آپ؟ ہاں، یہ ضرور میں یاد دلاتا ہوا چلوں گا، جیسے کہ یاد دلاتا رہا ہوں کہ ہمارے جو بھی کام ہوں، اظہار عقیدت کے جو بھی کام ہوں، وہ سب ہماری شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے ہوں، کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ آج کل انبیاء اولیاء بزرگوں کو ماننے کے جو طریقے ہیں ان میں کچھ لوگوں نے حد سے آگے اپنے آپ کو بڑھا لیا، لمٹ توڑ گئے اور ایسے کام کرنے لگے کہ جس سے بدنامی ہو،
طرح کی خرافاتیں اس میں شامل ہو گئی. کام اچھے شروع ہوتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے کچھ تماشائی قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں ان کاموں میں، اور دھیرے دھیرے ان کاموں کو تماشا بنا دیتے ہیں.